یہ ایک ایسے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے دوستوں، بھائیوں بہنوں، جس کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہے۔ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کا بتایا ہوا وہ سچا وظیفہ ہے کہ جو بھی 3 بار پڑھتا ہے مالا مال ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر غریب ہو تو فکر مت کرو، اگر چاہتے ہو کہ 3 بار پڑھتے ہی گھر میں جان نظر ڈالو، اللہ پاک کے حکم سے پیسہ ہو، لوگ دروازے پر آ کر پیسے دے کر جائیں۔ دیکھیں، ایک انڈیا کے مفتی صاحب تھے، انہوں نے اپنے موریدین کو یہ وظیفہ ایک اجتماع گاہ میں بتایا تھا۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے، لیکن عمل مفتی احمد یار خان نعیمی کا صاحب کا ہے۔ لیکن وہ مفتی صاحب وہ بھی ان ولی اللہ کو بہت پسند کرتے تھے، اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ انہوں نے اپنی محفل میں بتایا۔ اس محفل میں آپ جانتے ہیں، اس محفل میں تقریباً 250-300 بندہ تھا، اور ان لوگوں نے یہ عمل پڑھا اللہ پاک کے حکم سے۔ اور دیکھیں، وہ لوگ اتنے غریب مسکین، اس میں سے کوئی بے اولاد بھی تھا، کوئی قرضوں میں تھا، کوئی فاقوں میں تھا، بات سمجھ رہے ہو؟ مختلف لوگ تھے، مختلف پریشانیاں تھیں۔ اب انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا، اور مفتی صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات ہو 2-4 دن میں جیسی بہتری ہو مجھے بتائیے گا، تاکہ اس عمل کے بارے میں مجھے بھی پتہ چلے۔ میں نے بڑی تعریف سنی ہے۔ اب ان لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا، دوپہر کا وقت تھا جب عمل بتایا گیا۔ شام کے بعد سے لوگوں کا سلسلہ شروع ہوا آنے کا، اور لوگوں نے جو کہا آپ یقین کریں، لوگوں کے معجزات دیکھ کر مفتی صاحب کی آنکھیں عقل حیران رہ گئی۔ دیکھیں، 1 گھنٹے کے اندر لوگ واپس آئے، کوئی 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے، زیادہ تر لوگ 1 گھنٹے میں آئے۔ اور کسی نے کہا میری غیبی مدد ہوئی، کسی نے کہا میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا۔ مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے اس عمل کے بارے میں 100% میں شور تھا کہ یہ عمل یہی ہے سچا، اس کو پڑھنے والا مایوس ہو نہیں سکتا۔ اب وہ جو 100-150 لوگ تھے نا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا، دوستوں کو بتایا۔ مثال کے طور پر انہوں نے 500 بندوں کو بتایا ہوگا۔ اب وہ 500 نے، اس طرح سلسلہ پوری دنیا میں پھیل گیا، لاکھوں لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا۔ اب مجھے بھی کچھ لوگ اگر کہتے ہیں یار وہ انڈیا کا ایک معروف مفتی ہے جنہوں نے یا اللہ یا محمد کا کوئی عمل بتایا ہوا ہے، وہ عمل ہمیں مل نہیں رہا۔ ہم نے تعریف تو بہت سنی ہے کہ انڈیا کے کسی بزرگ کا کوئی سچا وظیفہ ہے، اصل میں وہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ بڑے بزرگ تھے اللہ کے۔ اب وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گا جس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے، جو اللہ کے بڑے ولی تھے، اپنی کتابوں میں یہ عمل لکھا، اور جس طرح انڈیا کے بزرگ نے یہ عمل بتایا، وہی ترتیب بتاؤں گا سیم ٹو سیم۔ جس کی جو مصیبت ہوگی انشاءاللہ فوراً دور ہو جائے گی۔ دیکھو، وظیفے اگر پڑھ کے تھک گئے ہو، بات سمجھ رہے ہو؟ اگر میرے بھائیوں میری بہنوں وظیفے پڑھ کے تھک گئے ہو، بال سفید ہو گئے، دیکھیں میرے تجربے سے فائدہ حاصل کریں۔ میں نے جو نقصان کیا، وقت ضائع کیا، آپ وہ نہ کریں۔ میں کر چکا ہوں، میں نے بڑی ویڈیوز دیکھی، لوگوں نے بڑا بیوقوف بنایا، یہ پڑھ وہ پڑھ تیرے کام بنیں گے، نہیں بنا، آج تک کوئی کام نہیں بنا، خدا کی قسم۔ تھک گیا میں وظیفے پڑھ کے۔ وظیفے بتانے والے کروڑ پتی بن گئے، لیکن مجھے کچھ نہ ملا۔ پھر میرے ہاتھ میں کچھ اللہ کے ولیوں کی کتابیں لگیں، کچھ بڑے مفتیوں سے رابطے ہوئے۔ آپ یقین کریں، میرے پاس جب سے میری زندگی میں سچی کتابیں، سچے لوگ آئے، جو کہ یہاں پر ان پلیٹ فارم پر نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا۔ اب میں سچے وظیفے بتاتا ہوں نا، مجھے آ کر کہتے ہیں یار تو خود کیوں نہیں پڑھ لیتا، تو خود کیوں نہیں کروڑ پتی بن جاتا۔ ایک ٹیچر ہوتا ہے، اس کے ذمے اللہ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے، وہ اپنے طالب علموں کو پڑھاتا ہے، اس کے پاس پڑھنے والے کروڑ پتی بن جاتے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، بڑی بڑی فیکٹریوں کے، ملوں کے مالک بن جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیچر وہیں 20-30 ہزار میں گزارا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے ذمے جو کام لگایا ہے، تو ہمیشہ دیکھیں اللہ پاک کسی نہ کسی کو چنتا ہے کوئی کام کرنے کے لیے۔ میں نہیں کروں گا، اللہ پاک مجھے ریپلیس کر دیں گے، میری جگہ کوئی اور آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جس کا بھی وظیفہ پڑھو ہمیشہ مستند جگہ سے پڑھو، دل سے پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے بندے کا وظیفہ نہ لو
جو صرف بنے بنائے وظیفے ہوں، 2 بار یہ پڑھو 3 بار وہ پڑھو، اس کو بولو حوالہ دے کہاں کا وظیفہ ہے یہ. جس طرح میں نے آپ کو حوالہ دیا فلاں ولی کا بتایا وہ وظیفہ، اور فلاں مفتی نے اپنی ویڈیو میں جب سے اپنے بیان میں یہ وظیفہ بتایا تھا 100-150 بندوں کو، 200-250 بندوں کو، پھر وہ پوری دنیا میں پھیل گیا. کیونکہ دیکھیں ہر عمل کی ایک طاقت ہوتی ہے، ہر عمل کا ایک فائدہ ہوتا ہے. کچھ عمل فوری اثر کرتے ہیں، کچھ 2-4 دن بعد، کچھ 1-2 مہینوں بعد، لیکن اس عمل کا معجزہ یہ ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں یہ معجزہ دکھاتا ہے، 1 گھنٹے میں. اب عمل دیکھیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان میں ہو، انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کہیں بھی ہو میرے دوستوں، آپ نے سکون سے بیٹھ کر یہ عمل پڑھنا ہے. یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ نے سکون سے بیٹھ کر، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی بھی لالچ نہیں ہے مجھے آپ سے کہ مجھے 1000 دے، مجھے 2000 دے، مجھے لائک کر، یہ کر. دیکھیں میں نے نہ کبھی اپنا نمبر دیا، نہ میں نے کبھی لائک کا کہا. میں نے فی سبیل اللہ کی رضا کے. دیکھیں اب اگر میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اور میری ویڈیو پر ویوز آ رہے ہیں اور مجھے اس سے بھی فائدہ ہو رہا ہے اور میری نیت صاف ہے، اللہ جانتا ہے، تو پھر دوستوں، بھائیو، بہنوں، آپ لوگ الٹی سیدھی بدگمانیاں نہ کریں، تہمتیں نہ لگائیں، اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں. اللہ کی ذات پر دیکھو میرے دوستو، اگر آپ کا دل مانتا ہے نہ پڑھو. میں کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر رہا، میں نے آپ کو کوئی زبردستی کی، میں نے آپ کو کوئی جبرن کہا کہ پڑھو ہی پڑھو. دیکھو پڑھو گے تو فوری معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. یہ تسبیح صرف 3 بار پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب چیزیں میں بتاؤں گا، ہر چیز سمجھاؤں گا تمہیں، بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. بچے کیسے سمجھاتے ہیں، بچوں کو ایسے سمجھاؤں گا. پھر بھی اگر تم نے نہ پڑھا میرے دوست، تیری قسمت پر رونے کا دل کرتا ہے، پھر تمہاری قسمت پر مجھے رونے کا دل کرتا ہے. پڑھو گے معجزہ خود دیکھو گے، نہیں پڑھو گے غفلت میں، لاپرواہی میں یہ وظیفہ چھوڑ دیا، پوری زندگی کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا. مرضی تمہاری ہے، یا تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، قرضوں میں ڈوبے رہو، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، بے اولادی میں، رشتوں کی بندش میں ڈوبے رہو، یا پھر آج یہ وظیفہ پڑھو. دیکھو میری بات کو بڑی توجہ سے، بڑی دھیان سے سمجھنا. جو چیزیں بتانے لگا ہوں نا یہ بڑی اہم ہے، یہ کروڑوں کے راز ہیں، ایک ایک الفاظ کروڑوں کا ہے، یاد رکھنا. اگر چھوڑ گئے تو پچھتاوا پوری زندگی کا، اگر پڑھ لیا تو کمالات ہی کمالات، فائدے ہی فائدے. دیکھیں اب کرنا کیا ہے. اب پہلی چیز سمجھے، سب سے نمبر 1، دیکھیں یہ وظیفہ دوسرے وظیفوں سے بالکل مختلف ہے. یہ وہ راز ہے جو آج پہلی دفعہ آپ کو یوٹیوب کی ہسٹری پہ کہیں ملنے لگا ہے. پوری یوٹیوب کی ویڈیو کو دیکھیں، جتنی میری بہنیں ویڈیو پر کلک کر کے آ گئے ہیں، اور ان اللہ کے ولی نے بھی ایک بات کہی تھی، اور مفتی صاحب نے جنہوں نے یہ وظیفہ پہنچایا اللہ کے ولی کا لوگوں تک، انہوں نے بھی ایک بات کہا اس وظیفے کو پڑھتے وقت آپ کو سب سے بڑی جو رکاوٹ آئے گی نا، شیطانی رکاوٹ آئے گی. شیطان آپ کو یہ عمل پڑھنے ہی نہیں دے گا. کوئی سمجھا رہا ہوگا تو آپ وہاں سے بھاگ جائیں گے، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یا آپ پڑھنے بیٹھو گے تو آپ کا دل نہیں لگے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ یہ عمل پڑھ گئے نا، شیطان چیخ چیخ کے، سر پیٹ پیٹ کے روئے گا کہ یہ کیا اس کے ہاتھ لگ گیا، یہ بندہ میرے ہاتھ سے نکل گیا. یہ اب ٹھوکروں میں نہیں رہے گا، یہ پریشانیوں میں نہیں رہے گا، میں اس کو اب گمراہ نہیں کر سکوں گا، اس کو پریشانیوں میں نہیں ڈال سکوں گا. یہ رب کا لاڈلا بن جائے گا، یہ رب کا دوست بن جائے گا، یہ رب کے قریب ہو جائے گا. پھر رب کے جو قریب ہوتا ہے اسے پریشانی نہیں آتی میرے دوست. جو رب کے قریب ہوتا ہے اسے دکھ تکلیف نہیں آتے. جو رب کے قریب ہوتا ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. سچی بات ہے یہ. تو آج یہ عمل دیکھو، شیطان تمہیں پڑھنے نہیں دے گا، لیکن تمہیں تمہاری ماں کی قسم آج شیطان کو تم نے جوتوں سے مارنا ہے. اس عمل کو جیسے ہی میری ویڈیو آئے نا، تمہیں شیطان روکے گا، تمہیں شیطان کہے گا تم مت پڑھ یہ عمل، یہ جھوٹا ہے، یہ تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈال دے گا. کیونکہ تم اگر عمل پڑھ لو گے نا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ترقی کر جاؤ گے، تمہارے قرضے ادا ہو جائیں گے، تمہاری غریبی، فقیری، لاچاری، بیماری دور ہو جائے گی، اور جیسے ہی پیسہ آئے گا تمہاری زندگی سکون سے گزرے گی. اور شیطان نہیں چاہتا. شیطان چاہتا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے اس کو میں نے گمراہ کیا ہے، بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آیا، یہ وظیفہ پڑھے گا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا.
یہ تمہیں نہیں پڑھنے دے گا. اگر تم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے تو بھی تم یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکو گے. لیکن تمہیں اگر ایک بار تم نے تکلیف میں وقت نکال کر پورے دل سے تمام چیزوں کو چھوڑ کر، تمام معاملات کو چھوڑ کر یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ وظیفہ پڑھ لیا، رب کعبہ کی قسم تمہاری تقدیر سنورنے سے کوئی اللہ کے سوا روک نہیں سکے گا. تمہاری تقدیر بدلے گی. تمہاری غریبی دور نہ ہو تو جوتے سے میری پٹائی لگا دینا، رب کعبہ کی قسم. اے میرے دوست اب سن یہ وظیفہ، اے میری بہن اب تو سن یہ وظیفہ. کرنا کیا ہے؟ صحیح طریقہ سمجھو. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ. سکون سے بیٹھ جاؤ. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ. کہاں بیٹھنا ہے؟ سب سے پہلا آپشن دیکھیں، جو کاٹنا چاہتا ہے، جو بھاگنا چاہتا ہے وہ ابھی سے نکل لے. جسے کچھ بننا ہے، جسے کچھ حاصل کرنا ہے، جسے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ایک دن میں 1 گھنٹے میں معجزات دیکھنے ہیں، وہ پھر نہ چھوڑیے گا. وہ سنو، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ نے سکون سے بیٹھ جانا ہے. جو کاروباری حضرات ہیں وہ تو اس عمل کو لازمی پڑھیں. جو بیمار ہیں وہ تو اس عمل کو لازمی پڑھیں. جو قرضوں میں ہیں، غریبی میں ہیں، فقیری میں ہیں، بے اولادی میں ہیں، کسی مسئلے میں ہیں، خاص طور پر میری وہ بہنیں جن پر شوہر ظالم، ساس ظالم، باس ظالم مسلط ہے، وہ اس عمل کو لازمی پڑھیں. اگر محبوب آپ کو نفرت آپ سے کرتا ہے، اس عمل کو پڑھیں. محبوب قدموں میں ہوگا. لوگ آپ کو ٹوپیاں گھماتے ہیں نا، محبوب کو قدموں میں لائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اس کو بولو پتلی گلی سے نکل، پتلی گلی سے نکل، شارٹ ہو مارکیٹ سے، جھوٹے فراڈی شارٹ ہو جا. ہمارا کام اللہ کرے گا. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس عمل کے پڑھنے کے بعد محبت ڈالے گا. یہ سچی بات ہے. میں آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں آپ کو کچھ دوں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں رب کی ذات دے گی، کیونکہ یہ رب کا لاڈلا وظیفہ ہے. یہ رب کا پسندیدہ وظیفہ ہے. اس وظیفے کو جو بھی پڑھتا ہے، رب اس کے تمام معاملات کو فوراً حل کر دیتا ہے، چٹکی بجا کے. چٹکی بجا کے آج تمہاری غریبی دور ہوگی. آج چٹکی بجا کے تمہارے حالات بدلیں گے. ایک بات آپ نے سنی ہوگی، دینے والا جب بھی دیتا ہے دیتا چھپڑ پھاڑ کے. آج تمہاری چھپر پھٹ جائے گی. آج تمہاری الماریاں پھٹ جائیں گی دولت سے. یہ خالی جیب تمہاری ہے نا، تمہیں اس خالی جیب کی قسم آج کا وظیفہ نہ چھوڑنا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں، آج کا وظیفہ نہ چھوڑنا. اس سے پہلے میری ویڈیو آپ نے کتنی دیکھی نہیں دیکھی مجھے نہیں پتا، لیکن آج کی یہ ویڈیو میری زندگی کا خزانہ ہے. اور دیکھو میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو بنائی ہے. پہلے ایک لائک کرو پھر آگے بڑھنا. پہلے ایک لائک کرو. تمہیں تمہاری ماں کی قسم ہے ایک لائک کر دو، کیونکہ میں نے تمہارے لیے سچا وظیفہ ڈھونڈ کر لایا ہوں. میں سچا وظیفہ لایا ہوں میری ان بہنوں بھائیوں کے لیے. تمہیں تمہارے ماں باپ کی قسم ہے ایک لائک کر کے آگے بڑھو، کیونکہ میں نے دل سے یہ ویڈیو بنائی ہے. اب عمل سمجھو. دیکھو میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، سکون سے بیٹھ جاؤ اپنے گھر میں، چاہے رات میں، چاہے صبح میں، دوپہر میں، کسی وقت بھی. ایک دن دیکھیں، مجھے ایک دن میں 75 لاکھ ملا. ایک دن میں، یہ لکھا ہے میں نے سامنے، ایک دن میں مجھے ملا، خدا کی قسم ایک دن میں 75 لاکھ. اب آپ کو جھوٹ لگے گا نا، آپ خود پڑھ کے دیکھ لو. آپ کو جھوٹ لگتا ہے نا، آپ پڑھو پھر دیکھو، پھر مجھے بتانا. سکون سے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کرنا. دیکھو اگر کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، ویسے ہی پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے. اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھو یہ چیز چھوڑ کے نہ جانا. آپ ویسے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ ایک گلاس پانی کا، دیکھیں ہر گھر میں ہے، پانی بھی ہے، گلاس بھی ہے، تو یہ بہانہ نہ بنانا. میں اکثر پانی پہ گلاس کی بات کرتا ہوں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. جو چیز بتا رہا ہوں نا یہ حل ہے. یہ تمہارے جسم میں وہ تبدیلی، تمہاری زندگی میں یہ پانی لائے گا نا. دیکھو وہ مفتی صاحب کہتے ہیں یہ عمل ویسے بھی پڑھو فائدے ہیں، لیکن پانی پر پڑھو گے تو 1000 گنا فائدے بڑھ جائیں گے. تو بھائی وہی کام کرو نا جو فائدہ فوراً ہو. دیکھو میں آپ کو ڈائریکٹ بھی بول سکتا پڑھو، لیکن میں آپ کو سچی چیز بتاؤں گا کہ میری بہنیں، میرے بھائی جو ہچکیاں بھر بھر کے روتے ہیں نا میرے پاس، مجھے بڑا افسوس. دیکھیں میں ہر بندے کو ڈائریکٹلی سمجھاؤں گا نا ویڈیو میں، تو میں نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا، میں نے کہا میں آپ سب کو ویڈیو شیئر کر دوں گا. تو میں نے یہ ویڈیو بہت سے لوگوں کو بعد میں شیئر بھی کرنی ہے جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، روتے ہیں. اور آپ بھی جو بہن بھائی
آپ کے جو ارد گرد دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں جو تکلیف میں ہیں، جو بیماریوں میں ہیں، جو قرضوں میں ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں. انہیں بتائیں اللہ کی رضا کے لیے کہ یہ سچا وظیفہ ہے. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کا بتایا ہوا، یہ بڑے بزرگ تھے، اور ان کا بتایا ہوا وظیفہ انڈیا کے مشہور معروف مفتی نے اپنے مریدین کو جب سے بتایا، لوگوں کا اس عمل پر اتنا یقین بڑھ گیا فائدے دیکھ کر کہ لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو بتایا. اس طرح پوری دنیا میں یہ عمل پھیل گیا. اب تک میرے تقریباً حساب سے دنیا میں تقریباً 20 سے 25 لاکھ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لیا ہوا، جہاں تک میری معلومات ہے. اور جس نے بھی پڑھا یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے وارے نیارے ہو گئے. اب لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا ہے، لوگ اس عمل کے لیے باقاعدہ فیس لے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں. جس کو پتہ ہے وہ کہتا ہے یہی وہ عمل میرے پاس ہے، آپ مجھے پیسے دو میں بتاؤں گا، اور پیسے لے کر بھی سچا وظیفہ نہیں بتا رہے. لاکھ لاکھ روپے تک لوگوں نے لیے ہیں، مجھے یہاں تک آواز آئی ہے، یقین کریں. اب میں آپ کو وہی چیز بتاؤں گا فی سبیل، دیکھیں فی سبیل اللہ چیز بتائی جاتی ہے نا، لوگوں کا دل پھر جو ہے نا، لوگوں کا پھر ایمان نہیں. پیسے دیتے نا تو سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز ہوگی، مفت کا مال ملتا ہے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، یقین کریں. اب آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی میں بتا کر جا رہا ہوں. سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جاؤ، ایک گلاس پانی کا لے کر. لاکھوں روپے فیس دے کر بھی یہ وظیفہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ بتا دوں میں. اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دوں گا، 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھ لینا. اب سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا لے کر تنہائی میں کسی بھی دن، دیکھیں دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے. سال کے 365 دن پڑے ہیں آپ کے پاس. کتنے دن پڑے ہیں؟ سال کے 365 دن تمہارے پاس پڑے ہیں. جس دن چاہے پڑھو، جس دن چاہے پڑھ میرے دوست، جس دن چاہے پڑھ میرے بھائی، جس دن چاہے میرے پڑھ میرے دوست. جب تیرا دل کرے پڑھ میرے دوست. جب تیری زندگی کا ایسا وقت آ جائے نا کہ کوئی سہارا نہ ہو، یہ آخری حل ہے غریبی کا، فقیری کا، بیماری کا، قرضوں کا. اب سب سے پہلے ایک گلاس پانی کا لے کر بیٹھ جائیں. ایک بار آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار، اتنی بار، ایک بار. پانی کا گلاس اپنے سامنے رکھ دیں، سکون سے بیٹھ جائیں اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. پڑھ لیا؟ اب آپ نے پہلا وظیفہ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے، اور یہ پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، یہ سب آپ کو سمجھاؤں گا. یہ وہ انوکھی چیز بتانے لگا ہوں نا، خدا کی قسم پوری دنیا ڈھونڈ لو، ایسی چیز نہیں ملے گی، ایسا وظیفہ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا تمہیں. یہ چیز تمہیں ملے گی نہیں، خدا کی قسم. اب سمجھ لو، دیکھو پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، یا اللہ سامنے دکھ رہا ہے نا، ساتھ میں کیا دکھ رہا ہے؟ یا محمد. 2 وظیفے دکھ رہے ہیں. دکھ رہے ہیں کہ نہیں دکھ رہے؟ کچھ دکھتا ہے تمہیں؟ دکھ رہا ہے نا؟ تو دیکھو، ناراض مت ہو جاؤ، میں تمہارے بھلائی کے لیے سمجھا رہا ہوں. میرے الفاظ میرے سخت ضرور ہیں لیکن تمہاری بھلائی کے لیے ہیں. سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن سنو، اب تھوڑا کڑوا ہے لیکن تمہارا فائدہ فوراً ہو جائے گا. جیسے ہی میری ویڈیو دیکھو، چاہے صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لینا. غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی. آج غربت اور غریبی کا جنازہ نکل جائے گا. آج غربت اور غریبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نام و نشان مٹ جائے گا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. آج کے بعد تم غریب نہیں رہو گے. جو کہتے ہیں نا تو غریب ہے، تو در در کی ٹھوکریں کھائے گا، وہ آج کے بعد تمہیں غریب نہیں کہیں گے، خدا کی قسم. دیکھیں میرے دوست، سب سے پہلا کام ایک بار درود شریف اگر چاہیں پڑھ لیں، نہیں چاہتے چھوڑ دیں. درود شریف اس عمل میں ضروری نہیں ہے، اگر پڑھو گے تو پڑھ لو، نہ پڑھو تو صرف ایک گلاس سامنے رکھو، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، صرف ایک بار. اب آپ نے یا اللہ یا محمد، اب ان دونوں کو ساتھ میں آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور الفاظ شامل کرنا ہے. کامیابی کا راز سنو، سچا راز سنو. پانی پر دم کرنے والا مفتی احمد یار نعیمی خان صاحب کا بتایا ہوا وہ وظیفہ جس نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی ہے. پوری دنیا کے لاکھوں مسلمان اس وظیفے کے دیوانے ہو چکے ہیں. لوگوں نے معجزات دیکھ کر، دوستوں بھائیوں بہنوں، حیرانگی کا اظہار کیا، کہتے ہیں ہم فقیر تھے، بادشاہ بن گئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ پانی کا گلاس سامنے رکھا، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور فوراً سے
یا اللہ یا محمد، پھر ساتھ میں المدد. یہ پورا ایک وظیفہ بن جائے گا. سمجھ گئے؟ پھر دوبارہ باری ہر چیز سمجھاؤں گا. یا اللہ یا محمد المدد ایک بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد المدد دو بار ہو گیا. یا اللہ یا محمد المدد تین بار ہو گیا. پہلا وظیفہ صرف 10 بار پڑھنا ہے. 10 بار پڑھا 10 ٹائم. 10 بار پہلا وظیفہ پڑھا. اب وہیں بیٹھے بیٹھے بنا کھڑے ہوئے، بنا کوئی لمبا وقفہ کیے ایک وظیفہ کمپلیٹ ہوا تو جتنا جلدی ہو سکے، یہ نہیں کہ فوراً ایک ساتھ ہی پڑھ لینا ہے، بس آرام سے پڑھیں، لیکن ایک جگہ پر بیٹھ کر ان تمام وظائف کو پڑھنا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب فوراً دوسرے وظیفے کی طرف دیکھو. 1 منٹ لگے گی پورا عمل پڑھنے میں، 1-1.5 منٹ بتانے میں، سمجھانے میں. دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے اسپیشلسٹ کے پاس، بڑی فیس دے کر، وہ آپ کو کم از کم 10-15 منٹ تو چیک کرے گا اگر نسلی ڈاکٹر ہے. لیکن دوائی پیو گے تو یہ گولی منہ میں ڈالی، پانی پیا. تو اس طرح دیکھو، میں بھی بتاتا ہوں تو وقت لگتا ہے، لیکن پڑھو گے تو 1 منٹ میں پڑھ لو گے. تو بات یہی ہے، سمجھ کے پڑھو گے تو فائدہ ہوگا. وہ مفتی صاحب جنہوں نے احمد یار خان نعیمی صاحب کا وظیفہ بتایا اپنے مریدین کو انڈیا میں، تو انہوں نے اجتماع گاہ میں بتایا، اور اتنی لمبی لیکچر تھی اور پوری تفصیل تعداد. اگر آپ وہ لوگوں نے 2-2 گھنٹے تک، 3-3 گھنٹے تک بیٹھ کے وظیفہ سمجھا ہے، پھر جا کے عمل کیا. اور میں تو آپ کو 15-20 منٹ بتاتا ہوں تو آپ کو موشن ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہو. تو ایسے ہی تھوڑی ان کی ترقی ہوئی تھی. انہوں نے وقت دیا ہے، باقاعدہ سمجھے ہیں، وہ ہر چیز سمجھے ہیں، اور ویڈیو لے کر ان کی ریکارڈ کر کے گھر جا کے دوبارہ سمجھے ہیں، پھر پڑھا ہے. ایک بندے نے 2-2 4-4 بار وہاں پہ بیٹھ کر بھی اجتماع گاہ میں، اور گھر جا کر بھی ویڈیو دیکھی ہے، ویڈیو بنانے کے بعد، اور پھر اس کو عمل کو پڑھا ہے. اور یہاں تو موشن ہو جاتے ہیں لوگوں کو، 2 منٹ زیادہ ویڈیو بن جاتی ہے. آپ تو بڑی باتیں کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو. ہم تو انسان نہیں، ہم تو تھکتے نہیں ہیں نا. ہماری تو زبان میں درد نہیں ہوتا، ہم تو بولتے ہیں. ہم تو پاگل ہیں. کس کے لیے بولتے ہیں یہ بھی نہیں سمجھتے. سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں، آپ کے ذہن میں ہر بات بٹھانے کے لیے بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل میں بدگمانیاں ہیں. ان کے دل میں ایسی باتیں ہیں جب بھی یہ اس مقام پر ہے. اگر دل میں ایسی باتیں نہیں ہوتی نا، دل صاف ہوتے نا، تو پہلے ہی ترقی کر جاتے. لیکن کوئی بات نہیں، ہم تو کسی کو بدوا نہیں نکالتے. تم کامنٹس میں گالیاں بھی دو گے پھر بھی ہم کچھ نہیں بولیں گے. ہم تو پھر بھی تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. بولتے نہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے. بس یہ بھٹکے ہوئے ہیں یہ بیچارے. یہ دیکھو، یہ 1 منٹ بعد کامنٹس کر دیں گے. ویڈیو ہم پبلک کریں گے، 1 منٹ بعد کامنٹ کر دیں گے. وظیفہ اثر نہیں. مجھے بتاؤ 1 منٹ بعد آپ کوئی ویڈیو 1 منٹ میں دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے؟ 1-2 منٹ تو پڑھنے میں لگتی ہے، اور تنہائی میں سکون سے تسلی سے پڑھو گے تو ہو سکتا ہے 2-3 منٹ لگ جائے، اور پہلے سمجھو گے تو آدھا گھنٹہ سمجھنا پڑے گا. تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں یہ زندگی بھر یوں ہی خود بھی خوار دوسروں کو بھی خوار. یہی ان کی زندگی ہے. اب دوسرا وظیفہ وہیں بیٹھے بیٹھے یا ربنا کا پڑھنا ہے. پانی پر پڑھنے والے مفتی صاحب کے بتائے ہوئے دولت کے سلطان عمل میں یا ربنا میری جھولی بھر دے، یہ دوسرا وظیفہ. یا ربنا میری جھولی بھر دے 2 بار ہو گیا. یعنی یا ربنا کے ساتھ آپ نے میری جھولی بھر دے کا یہ جملہ لازمی شامل کرنا ہے. یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے. اپنے انداز میں پڑھیں، جیسا اللہ نے آپ کو پیارا میٹھا اچھا انداز دیا اس انداز میں پڑھیں. یا ربنا میری جھولی بھر دے، یا ربنا میری جھولی بھر دے 21 بار. اب دوسرا وظیفہ بھی 21 بار پڑھ لیا. تیسرا اور آخری وظیفہ، اور پھر پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ سمجھ لیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے. تیسرے نمبر والا وظیفہ دوستوں، بھائی بہنوں، یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے. آج یا مصطفیٰ کو آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقہ کار سے پڑھنا ہے. آج مصطفیٰ یا مصطفیٰ کا وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے. یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ، سکون سے اطمینان سے. پہلے پر آپ نے یا اللہ یا محمد المدد پڑھا، دوسرے پہ یا ربنا میری جھولی بھر دے. اب تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. اس طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ پورے 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے. عمل سمجھ نہیں آیا پھر دیکھیں، بار بار دیکھیں، پھر کریں.
آخر میں درود شریف اگر پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہیں تو چھوڑ دیں۔ اب آپ نے یہ وظیفے پڑھ لیے ایک جگہ بیٹھ کر، کسی وقت کسی جگہ کسی دن، زندگی میں ایک بار پڑھ لیں کافی ہے، چاہے تو 2-3 بار پڑھ سکتے ہیں زندگی میں۔ اب دوبارہ آپ نے تیسرا وظیفہ بھی پڑھ کر آپ نے یہ جو پانی آپ کے پاس ہے نا، اب کرنا کیا ہے، یہ بڑی توجہ سے دھیان سے اس پانی پر آپ نے پہلے دم کر دینا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار اپنے حساب سے پھونک مار دیں ہونٹوں کے قریب لا کر۔ اب اس پانی کو پہلے خود پئیں، 1 گھونٹ پی لیں کافی ہے، مسئلے سارے حل، پریشانیاں حل، بیماریاں حل۔ اب سمجھیے گا بات کو۔ اب آپ نے تیسرا وظیفہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا۔ اب اس پانی کو آپ نے کیا کرنا ہے، کسی بڑے کولر مٹکے میں جہاں اور پانی اسٹور ہو اس میں ملا دیں، یعنی یہاں پر کولر مٹکا کوئی بھرا ہو نا پورا، اس میں ملا دیں۔ اب اس پانی کو آپ نے ختم نہیں ہونے دیں، جیسے ہی 2-4 گلاس لے جائے اور ملاتے رہیں، اس میں ساری زندگی چلائیں اس پانی کو جب تک چاہیں، بالکل اعلان ہونے دیں۔ جب 1-2 گلاس بچ جائے اس میں پورا اور پانی ڈال دیں، تو یہ سارا پانی ایسا کہ روز پئیں، دیواروں پہ چھڑکیں، گھر میں چھڑکیں، دکانوں پہ چھڑکیں، بیماروں کو پلائیں، بے اولادوں کو پلائیں، جن پر ظلم ہوتا ہے اس کو پلائیں، انشاءاللہ اس پر سے ظلم، دشمنی، زیادتی، تمام معاملات، اس کی عزت ہوگی، اس کا مقام ہوگا، لوگ اس کے دیوانے ہوں گے، اس کے روٹھے ہوئے اس کے قدموں میں گر جائیں گے۔ یہ عمل معجزات ہے، کمالات ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کومنٹس میں آپ نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے عمل کی اجازت کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔